بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں صحیح ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں غلط ہوتا ہے، اور آج جو ہم آپ کے سامنے ایک معاملہ رکھنے والے ہیں وہ ہے نظام کے حوالے سے۔ فیصل وافدہ نے ایک بڑی ہی زبردست بات کہی تھی، پہلے آپ کو فیصل وافدہ کی وہ بات سنواتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ جیسے آپ امریکہ کی اگر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ 8 سال کا ٹرم ہے۔ اگر ایک ایکسٹینشن کی بات 8 سال ان ٹوٹل ہے نا، ایک پریزیڈنٹ 8 سال ہی گزار سکتا ہے۔ سو اگر میں ان کی ایکسٹینشن کی بات سمجھ لوں اور پکڑ لوں اور مان لوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر دوسری طرف پھر ان کو 20 25 30 40 سال آزمائے ہوئے ایکسپائرڈ جن کی شیلف لائف ختم ہو چکی ہے، ان کو کس طرح آزما رہے ہو بھائی؟ ہمارے باپ کا ملک ہے کیا؟ کس طرح آزما رہے ہو؟ جن آئی پی پیز کو آج آپ ری نیگوشیٹ کر کے ایس آئی ایف سی اور فوج کو کریڈٹ دے رہے ہو کہ انہوں نے عوام کی امنگوں کے حساب سے ریٹ کم کیے، بجلی کم کی ہے، انڈسٹریز کو 9 سینٹ کی بجلی تک کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ ہو جائیں گی، تو اس ایس آئی ایف سی نے جو کام کیا ہے اس کو کرنے والا کون تھا؟ وہ آج بھی بیٹھے ہیں اقتدار کے اندر، وہ کل بھی تھے، وہ پرسوں بھی ہوں گے، کیونکہ آپ کمزور ہیں، آپ بکاؤ ہیں۔ آپ ادھر سے شروع کریں گے بکنا، ادھر سے بکنا شروع کریں گے، ادھر حمام میں سب اسٹرپڈ ہے، دے آر آل نیکڈ، ٹھیک ہے؟ آپ اس نظام میں ڈیموکریسی کو پروان چڑھانے جا رہے ہیں، اور آپ جیسے لوگ جو ڈیموکریسی کے بین بجاتے ہیں، ذرا سے 19-20 ہو اور برا مانتے ہیں کہ بات ہم کریں نظام کی کوڈڈ ورڈ میں، نظام یو ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ، یو ٹاکنگ اباؤٹ دی آرمی۔ انصار عباسی صاحب نے بھی بڑی لفظوں کے اندر، وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، انہوں نے کہا نظام جاری رہے گا اور مدت پوری کرے گا۔ نظام کی تو مدت انلمیٹڈ ہوتی ہے، وہ تو مدت پوری ہی کرے گا، اس کو تو اللہ نہیں ہٹا سکتا، بندہ تو کوئی نہیں ہٹا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ کسی اور چیز کی مدت پوری ہونی ہے، تو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر۔ اور آپ کو اس حکومت کو گرانے کی، نو ووٹ آف کانفیڈنس کرنے کی، کچھ جلسے جلوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ یو ڈونٹ نیڈ اینی ایکسٹرا ایفرٹ۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ مذاق سمجھیں گے، I swear to God, I don't need army, I don't need مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نو ووٹ آف کانفیڈنس کرنے کی، ووٹ کسی سینیٹر کو، ایم این ایم پی کو خریدنے کی۔ یہ اتنی آسان ہے گورنمنٹ، اور اتنی آسان آپ کی پی ٹی آئی کی تھڑتھڑاہٹ ہے، لیکن کرنے کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ سب کیا کر رہے ہیں؟ ایک نظام کو دوسرے نظام سے لڑا رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں ہم پیچھے بیٹھ کے اپنے ہوٹر چلا رہے ہیں، اپنی موج مستی کریں گے پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر یا ڈیموکریسی کے اندر بیٹھ کے۔ دوسرے کپڑے کوئی خرید ہے، وہ 1 انچ والی بلال صاحب نے بات کی تھی نا، وہ 1 انچ جو ہے وہ مولانا صاحب کو بھی دے رہے ہیں، وہی انچ وہ ان کو بھی دے رہے ہیں، حکومت کو بھی وہی انچ باقی جگہوں پہ جا رہا ہے، تو وہ انچ کر کے 1 مائل بن ہی جائے گا نا، وہ بن جائے گا، کوئی فکر نہ کریں۔ جو آپ کا ہڈن کوشچن ایک اور ہے جو آپ نے بریک کے بعد کرنا ہے، وہ مایوسی ہوگی، پی ٹی آئی کو مایوسی فیس کرنی ہے، لیٹس بی کلیئر۔ اسمبلیاں آپ نے بٹھائی ہوئی ہیں، سینٹ بھی اور نیشنل اسمبلی بھی، رات کے پچھلے پہر ڈرافٹ شیئر ہوتا ہے، اس ڈرافٹ نہیں شیئر ہوتا، کس سے شیئر ہوا ہے؟ نہیں، کامران مرتضیٰ صاحب آن ریکارڈ ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو شیئر کیا گیا ریکارڈ ڈرافٹ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جب پہلی شکی پڑھی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے آرٹیکل 8 میں ترمیم کر رہے ہیں تو ہمارے تو چھکے وہیں پہ، ہاتھوں کے طوطے وہیں پہ اڑ گئے۔ تو یہ جو جماعتیں ہیں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، جمہوریت پسند کہلاتی ہیں، کیا ان کو اس قسم کا ڈرافٹ لے کے بھی جانا چاہیے تھا؟ لیکن اس وقت تو ساری کوشش یہی ہے کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کا راستہ روکا جائے، لیکن ساتھ کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ آج بالکل ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے موقف کی، ان کے چیف جسٹس بننے کی حمایت بھی کرتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں، لیکن بنیادی جو ایک چیز ہے، الیکشن جب 90 روز کے اندر کرانے کی بات آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جن جج صاحبان نے کہا، اوپینینز اپنے دیے کہ لاہور ہائی کورٹ از سیزڈ دی میٹر، ہابھی آپ نہ ہاتھ لگائیں، منصور صاحب اس میں سے ایک تھے، منصور صاحب بھی اس میں سے بلاول صاحب ایک بات باہر طور انہی کو چیف جسٹس بننا چاہیے، سپریم کورٹ کے ونگز نہیں کلپ ہونا چاہیے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کر اس موقع پر اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ سارا کا سارا ایل انٹینشنز پر مبنی ہے، اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کورٹوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آلو کی قیمت ڈیسائیڈ کریں، ان کا کام نہیں ہے کہ نسلہ ٹاور گرا دیں، تھا جیلوں کے اندر جا کے کھڑے ہو جائیں، کون شراب پی رہا ہے، کون شہد پی رہا ہے، پھر آپ چلے جائیں نسلہ ٹاور کے غریب لوگوں کو سڑک پہ لے آئیں، پھر آپ بھٹو صاحب کو پھانسی دے کے 50 سال بعد 46 سال بعد بتائیں کہ یہ غلط ہو گیا۔
پھر آپ ریکارڈ ایکٹ کے اندر بلینز آف ڈالرز کا نقصان کر دیں, آپ کسی سوسائٹی کو کینسل کر دیں, کسی ایس ایس پی کو بلا کے اس سے پوچھیں, ڈی سی کا کہ ابھی جو یہاں ڈی سی تھا اسلام آباد کا اس کو ذلیل و خوار کیا. دوسرا ایسا ہے کہ یہ تاثر بھی ختم ہونا چاہیے کہ عدالتوں کے اندر ایک ڈویژن ہے, اس ڈویژن کے تحت پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک عدالتیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کہیں اور کھڑی ہو گئی ہے, اور گورنمنٹ جو ڈینجرس کام کر رہی ہے وہ اپنا ملبہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ ڈال دیتی ہے. پاکستان کی کورٹس کی میرے خیال سے بہت ہی آئیڈیلسٹک اور بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑے ہمبل گڈ نیچرڈ مین ہے. سو قطع کلامی جو کھوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے نہ ہماری سوچ ہونی چاہیے, نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے اس کے اندر. اگر حکومت پلے اراؤنڈ کر رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹیز کے تحت, کسی کو مائنس اور کسی کو پلس کرے تو بوجھ اٹھائے, کھڑے ہوں, ورنہ اسی میں دھس دی جائے گی. یو اسٹینڈ اور یو سٹ. جو آج کے پی کے کا سی ایم باتیں کر رہا ہے, کسی عدالت نے نوٹس لیا؟ عدالتوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں. وہ کہہ رہا ہے میں گولی چلاؤں گا, گولی کا جواب گولی سے دوں گا. بھائی ہم نے کے پی کے پاکستان کا حصہ ہے بھائی, ہمارے پاکستانی کوئی گولی نہیں چلائے گا, کسی کا باپ بھی گولی نہیں چلا سکتا ان کے اوپر. لیکن چلانا نہیں اگر کوئی سکتا تو کسی کا باپ تڑی بھی نہیں دے سکتا ہمیں کہ کوئی گولی چلا دے گا. تو اتنا بڑا فن کار ہے. میں اور وہ دوست رہ چکے ہیں, آج بھی کولیگس رہ چکے ہیں, ہمارا سیاسی اختلاف ہو گیا میرا اور گنڈا پور کا, بٹ کیا کسی کورٹ نے انٹروین کیا؟ یہاں تو کورٹ آ جاتی ہے, کورٹ انٹروین کرے. اگر آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں تو کورٹس کا کام ہے. آج تاثر کیا ہے؟ آج تاثر یہ ہے کہ کورٹس کھڑی ہو گئی ہے ایک پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے. آپ کے پی کے سی ایم بن کر پنجاب اور پختون کی لڑائی کی بات کریں, پٹھان گولی مارے گا. میں نے تھرڈ کلاس بات کی, پٹھان بھی وہی ہے یار, جو ہم پنجابی ہے یا کوئی مہاجر ہے کوئی سندھی ہے. I don't know if you saw the statement. What rubbish is talking. توبہ, میں مطلب اس کے سر زلفوں کے بالوں کا کٹنے کا وقت آ چکا ہے. Don't do that. ٹھیک ہے, no I'm telling you. What he is talking doesn't make sense. یہ آپ کس طرح بات کریں, پختون گولی چلے, بھائی پختون کی گولی چلے, پختون اپنے بھائیوں پہ چلائے گولی, اس کا مطلب بھائی پختون کی چلائیں گے. پرابلم آپ کئی دفعہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں, لیکن آپ جب ادھر چلے جاتے ہیں نا, وہ بال کٹنے کا ٹائم آ گیا, یہ سر اگر میری بات سنیں, اگر آپ یہاں بیٹھ کر گالم گلوچ شروع کر دیں تو آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ کاشف عباسی صاحب ہیں, آگے بڑے اینکر ہیں, 8 بجے کا شو کرتے ہیں تو ہم آپ کی ساری بک بک سنیں گے. It's not the way. اس وقت کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے تھا, کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ آپ ایک اشتعال دلانے والی سچویشن لا رہے ہیں, آگ لگانے والی لا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر بندے مرے ہیں, God forbid, اللہ نہ کرے اگر مرے ہیں لاہور میں, تو اس کی ویڈیو دکھاؤ, ثابت کرو, کھڑے ہوں گے تمہارے ساتھ. لیکن تم اگر اپنی سیاست کے لیے پھر 9 مئی یا تم وہ دھرنا شروع کرنے والے ہو یا چاہتے ہو اس پوزیشن پہ لانا, وہ تمہیں نہیں کرنے دیں گے. یہ کچھ احتجاج بھی ہو رہا ہے, لیکن آپ نے کل وہ جو اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ, مجھے لگتا ہے کہ اب آگے آنے والے دنوں میں اس کی بہت زیادہ بازگشت آپ سنیں گے. کل بھی ہم نے پورا پروگرام خیر اسی چیز پہ کہ آئی پرسنلی بڑی ایسی باتیں سیاستدانوں خاص کر چیف منسٹر کو نہیں کرنی چاہیے, بیکاز اس کے ہاتھ میں بھی ایک انتظامیہ, یہاں پر بھی ایک انتظامیہ. ڈونٹ سے کہ گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے, کیونکہ پھر آپ پتہ ہے اس کے دیکھیں, ایک تو بیان ان کا ٹھیک نہیں ہے, اور جو الفاظ کا ان کا چناؤ تھا بالکل ہی غلط تھا. اس سے پہلے بھی 1-2 بیانات انہوں نے دیے جو ٹھیک نہیں تھے, الفاظ کا چناؤ غلط تھا. بطور وزیر اعلیٰ کے انہیں اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. جس طرح انہوں نے پہلے بات کی کہ جی ہم افغانستان سے خود بات کر لیں گے, ایک نظام کے اندر رہتے ہوئے, ٹھیک ہے وہ نظام آئیڈیل نہیں ہے, لیکن اس میں ہم فیڈریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے. اور وہ کہتے ہیں نا سر سلامت ٹوپی ہزار, یہ اقتدار میں لوگ آتے جاتے رہیں گے. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 10 سال بعد نہیں ہوں گے, 5 سال بعد کوئی اور آ جائے گا. فیڈریشن مقدم ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, ہمیں ملک کو نقصان نہ پہنچائے. ہم سیاست کو اتنا پولرائز کر چکے ہیں. آج سپریم کورٹ کے اندر بھی جو آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اسی پولرائزیشن کا نتیجہ ہے. میڈیا کے اندر پولرائزیشن موجود ہے, دیگر اداروں کے اندر پولرائزیشن ہوئی. تو اب یہ ہم ملک کو اگر ہم نے اس ساری صورتحال سے واپس کھینچنا ہے تو سب کو مل بیٹھ کر کچھ بنیادی اصول طے کرنے ہوں گے. وہ اصول ہم آج بھی طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ صورتحال کو مزید خراب کر رہے ہیں. سوٹ نہیں کرتا نا سر, وہ جو اندر حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو کہاں سوٹ کرتا ہے کہ اصول طے ہو جائے؟ نہیں, ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا, اور جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی, ان کو تو چاہیے. وہ تو خیر اس ٹائم ڈیسپریشن میں شاید اس ٹائم جس جگہ پہ وہ ہے وہ تو کہیں گے کہ آئینی ترمیم پر واپس آتے ہوئے پورا مقدمہ حکومت کا اس چیز کے اوپر ایک بیسڈ ہے کہ جی کیسز کا التوا بہت زیادہ ہے, اور سیاسی کیسز کی وجہ سے عام جو لوگ ہیں ان کے کیسز نہیں سنے جا رہے. اس وقت سپریم کورٹ میں جو پینڈنسی ہے وہ تقریباً 60,000 کیسز کے قریب ہے, تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ہائی کورٹس میں, اور 18 لاکھ سے اوپر
सेशन और नीचे वाली अदालतों में। इन आईनी तरमीम में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस इल्तवा है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो कोई रिफॉर्म्स ही नहीं है। तो आपकी इंटेंशन उसी वक्त खुलकर सामने आ जाती है। इस वक्त हमारी फेडरेशन को जो खतरात लाहक हो रहे हैं, पॉलिटिक्स मीनिंगलेस हो चुकी है। बलूचिस्तान में आप देखें सर बड़े रात खराब, मैं क्विकली मैं जरा 60 सेकंड से, अभी इन्होंने क्योंकि कहा ना कि अदालत उस तरफ है, से अदालत के बारे में इंप्रेशन क्या, बल्ला वापस ले लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस आया, कुछ नहीं किया। इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, अदालत खामोश थी, उनको तो नजर ही नहीं आ रहा था, खुद कह रहे थे। सुने, रिकाउंटिंग कितनी सीटें चली गई जो उनका काम नहीं था, या जो कहा जाता है कि वापस ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए था मामला, 63A के ऊपर अब फैसला आएगा। सो बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के कहा जा रहा है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो इस तरफ जा रहा है। 30 सेकंड है आपके पास। इट प्लेस बोथ वेज। देखिए आपको मुल्क को अगर चलाना है ना, तो आपने मुल्क में एनवायरनमेंट देना। एनवायरनमेंट कब आएगा? जब अदालतें, एस्टैब्लिशमेंट और जमहूरी लोग एक पिच पे बैठे। पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है और पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है, सब कुछ हो सकता है। ये हो सकता है, यही वे फॉरवर्ड है सर। ये हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो सब जगह तोड़फोड़। स्पेस अवेलेबल है, क्या तरीके इंसाफ के लिए वो स्पेस टेबल पे है, पहल करनी पड़ेगी। अदालत, एस्टैब्लिशमेंट, जमहूरी कुव्वतों को साथ बैठना पड़ेगा अगर इस मुल्क मेरे बल में खाक, वरना अश्कबार आंखों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। बैठना तो है ही है जिस जगह मुल्क आ गया। एक ब्रेक के बाद मुझे जरा इसके ऊपर मैं आखिरी बात के, ये जो मेज है इस पर सबको बैठना है। अक्टूबर बड़ी गर्म है। अच्छा, अक्टूबर गर्म भी है। चले एक ब्रेक के बाद देखते हैं कितनी गर्म। पेप्सी जीरो शुगर डेट लीटर अब सिर्फ 150। ये बहुत ही ज़्यादा तल्ख हकीकत है कि हकीकत यही है कि निज़ाम चलता रहेगा और निज़ाम इसी तरीके से सड़े हुए अंदाज में ही चलता रहेगा, क्योंकि ये निज़ाम शुरू से लेके आखिर तक सड़ चुका है। इसमें कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जहाँ से आपको उम्मीद की कोई किरण महसूस हो कि यहाँ से ये निज़ाम बेहतरी की तरफ जा सकता है। ये निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है वो निज़ाम ना कभी सही हो सकता है और ना कभी सही हो पाएगा, और जो इसको सही करने के लिए निकलेगा ना वो खुद उसकी लपेट में आ जाएगा और वो इससे भी ज़्यादा सड़ जाएगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। आप चाहे जितने भी अच्छे बन जाए, आप चाहे जितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन आपको उसका सिला कभी नहीं मिलेगा और आखिर में तंग आके आप उसी ट्रैक पे चल पड़ेंगे जिस ट्रैक पे इस वक्त ये निज़ाम चल रहा है। हर बंदा सिर्फ और सिर्फ माल बनाने में लगा हुआ है, हर बंदा, हर डिपार्टमेंट सिर्फ माल बनाने के अंदर लगा हुआ है। इस वक्त जितने भी ये गवर्नमेंट के दावे चल रहे हैं ना कि जी महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है, तो ये हो गया, तो वो हो गया, हमने इतनी अचीवमेंट्स कर ली हैं, स्टॉक एक्सचेंज हद से ज़्यादा ऊपर चली गई है, कोई फ़ायदा नहीं है इन सारी चीज़ों का। ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे आर्टिफिशियल तरीके से इनको कंट्रोल किया हुआ है। जैसे ही ये हटेंगे, महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, इतनी ज़्यादा ऊपर जाएगी कि वो हमारी और आपकी सोच होगी, और स्टॉक एक्सचेंज इतनी ज़्यादा नीचे आ जाएगी कि हमारी आपकी सोच होगी। महंगाई पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि सब आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल तरीका इसके अंदर मौजूद है। जैसे चीनी हमारी आर्टिफिशियल है ना, लेकिन फिर भी हम उसको खा रहे हैं। सेम इसी तरीके से ये निज़ाम भी आर्टिफिशियल तरीके से ही चलाया जा रहा है और ये आगे इसी आर्टिफिशियल तरीके से ही चलता रहेगा। ये कभी भी ठीक होने वाला निज़ाम नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।